السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر جو بیان سننے والے ہیں وہ مرکبات کا بیان ہے۔ یہ بیان ہمارے سبق میں سے ایک اہم بیان ہے۔ اگر یہ بیان ہم غور سے سنیں گے تو ہمارے لیے بچوں کو پڑھانا آسان ہو جائے گا اور ہم آسانی کے ساتھ بچوں کے اندر مرکبات حروف کی پہچان کرا سکیں گے۔ مرکبات حروف میں 29 حروف میں سے 9 حروف ایسے ہیں جو آدھے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اب باقی 20 حرف باقی رہے۔ اب 20 حرف کو ہمیں ان کے مجموعوں کے اندر پڑھانا ہے۔ اگر ہم ان مجموعوں کے اعتبار سے اگر بچوں کو ہم پڑھائیں گے تو بچوں کے لیے ہر طرح کی شکل کا سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، اور قرآن کے اندر، نام کے اندر، کتاب کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی بھی تختی کا کوئی بھی حرف ہوگا، یہ بچہ آسانی کے ساتھ ان حروف کو پہچان سکے گا، اور حروف کی پہچان کے اندر اس کو پختگی آئے گی اور وہ غلطی نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ غور سے پورا سنیں، اور ایسی ویڈیو آپ کو روز ملتی رہے، آپ تک پہنچتی رہے۔ اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ تک ہر ویڈیو پہنچ جاوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ الحمدللہ ہمارا مفردات کا بیان مکمل ہوا، تو ہم نے حروف کی شناخت کے اندر 2 حصے کیے تھے۔ ایک حصے میں مفردات پڑھانا ہے اور دوسرے حصے میں مرکبات پڑھانا ہے۔ تو انشاءاللہ مرکبات کا بیان ہم شروع کرتے ہیں۔ تو مرکبات کے بیان کے اندر جس طرح مفردات کے بیان کے اندر 4 کام تھے، تو اسی طرح مرکبات کے اندر بھی کتنے کام ہیں بھائی؟ 4 کام ہیں۔ نمبر 1، وہاں پہ لکھا ہوا ہے حروف کی مختلف شکل ہے۔ نمبر 2، مشق فی الالفاظ۔ نمبر 3، مشق فی الاسماء، اور نمبر 4 پہ مشق فی القرآن۔ دیکھو، جس طرح ہم نے مفردات کا سبق مجموعے کے اعتبار سے پڑھایا تھا، اسی طرح مرکبات کا بھی سبق ہمیں مجموعے کے اعتبار سے پڑھانا ہے، اس کا خاص دھیان دیں، برابر ہے؟ تو سب سے پہلے اب اس کے مجموعے دیکھ لے ہوئے، با، تا، سا، نون، یا۔ دیکھو، مفردات کے اندر با، تا، سا الگ چیز تھی، لیکن مرکبات کے اندر نون اور یا کو ہم نے کیوں جوائنٹ کیا؟ کیونکہ نون اور یا مرکب حروف میں جب آتے ہیں تو ان کی شکل با، تا، سا جیسی بن جاتی ہے، اس لیے ہم نے نون یا کو اس کے اندر شمار کر لیا۔ اس کے بعد الف لام جیم ہا خو، سمجھ میں آئے؟ تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مرکبات کا سبق مجموعے کے اعتبار سے پڑھانا ہے۔ ایسا نہیں کہ با کا سبق پیر کے دن چلے گا، تا کا سبق منگل کے دن چلے گا، اور سا کا سبق بدھ کے دن چلے گا، اور جمعرات کو ہمارے ایسے بھی وقت چھٹی ہی رہتی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ مجموعے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو مجموعے میں جتنے حروف بتائے جاتے ہیں ان کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہو گئے مجموعے، مرکبات کے اندر یہ ہو گئے مجموعے۔ اور محنت کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے استاد آنے کے بعد سب سے پہلے بچوں کو کوئی بھی سبق ہوتا ہے وہ سمجھاتا ہے، یعنی کہ سکھاتا ہے بچوں کو۔ اب سکھانے کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ اب بچوں نے کتنا سمجھا اور کتنا نہیں سمجھا اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اصول یابی کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 کے اوپر کیا ہے؟ بچوں کو حلقوں میں مشغول رکھتے ہیں، اور جو سبق سمجھایا، جو سبق کی اصول یابی کی، اسی سبق کی ہمیں حلقوں میں کیا کروانا ہے؟ مشق کروانا ہے۔ تو دیکھیے، اب یہ 8 مجموعے مکمل ہونے کے بعد ہمارے یہاں پہ مشق فی الالفاظ، مشق فی الاسماء کا ایک طریقہ ہے۔ مشق فی الاسماء کرواتے ہیں، یہاں پہ الفاظ لکھا ہوا ہے لیکن مشق فی الاسماء کرواتے ہیں۔ یہ مشق فی الاسماء کب کروائیں گے؟ جب 8 مجموعے مکمل ہو جاوے تب۔ وہ 8 مجموعے جو آپ نے اوپر دیکھے نا، یہ مجموعے مکمل ہونے کے بعد
سمجھ میں آیا؟ اس کو سمجھا دیا اچھی طریقے سے بات. اس کے بعد ہم کیا کروائیں گے؟ مشق فی الاسماء کروائیں گے. سمجھ میں آیا؟ اور اس کے بعد ہے مشق فی القرآن. تو مرکبات کے اندر یہ دو چیزیں خاص کب کرنی ہیں؟ جب تمام مجموعے مکمل ہو جانے کے بعد. چلیے تو مرکبات کا پہلا مجموعہ ہم سمجھتے ہیں. دیکھو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ ہر سبق کے آپ کو 3 حصے کرنے ہیں. کتنے حصے کرنے ہیں بھائی؟ 3. تو سب سے پہلا حصہ کیا ہوگا کہ جو بھی سبق آپ کو پڑھانا ہو تو بچوں کو پہلے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ سکھانا پڑے گا. برابر ہے؟ چلیے تو یہ جو مجموعہ آپ پڑھاؤ گے اس کا ٹائٹل بورڈ پر لکھ کے رکھ دینا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ابھی یہ لکھا ہوا ہے مفرد حروف. تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری کلاس کے اندر ابھی بھی اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو مفردات کے اندر کمزور پایا جا رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ یا پھر نون یا یہ آخری مجموعے ہوتے ہیں اس کے اندر بچے نے اگر غیر حاضری کی ہے تو ایسے بچے کو کھڑا کر کے ہم پہلے ٹائٹل پڑھائیں گے. مثال کے طور پر سمجھ لیے. چلو عمران بیٹا پڑھو اس کو. ہاں چلو بیٹا پھر سے اس کو الٹا پڑھو. سمجھ میں آیا؟ دیکھو ابھی جو سبق بورڈ پہ ہونے والا ہے وہ عمومی ہونے والا ہے، یعنی کہ اجتماعی ہونے والا ہے. لیکن یہ جو بچہ تھا اس کو ہم نے کیا کیا؟ انفرادی محنت کی، یعنی کہ اس کے اوپر ہماری توجہ تھی کہ وہ نون یا کے مجموعے میں تھا نہیں. تو ایسے بچوں کو کیا کرنا ہے؟ کھڑا کر کے آپ پوچھ لے. یا پھر کچھ کمی رہ گئی ہو کسی بچے میں، ایسے بچے کو کھڑا کر کے پوچھ لے وے تاکہ اس کو بھی اس کا سبق صحیح ہو جاوے. چلیے اب یہاں پہ دیکھیے مرکبات کے اندر عامتاً ہر ایک حروف کی 3 شکلیں بنتی ہے. یا تو حروف ابتدا میں آئے گا، یا تو حروف بیچ میں آئے گا، یا تو حروف اخیر میں آئے گا. تو ہر حروف کی کتنی شکلیں بنتی ہے؟ 3 شکل بنتی ہے. اب بچوں کو مرکبات کا بیان جب شروع کریں گے تو اس وقت ہم کیا تمہیدی بات کریں گے. چلو بیٹا دیکھو اس سے پہلے ہم نے ابھی تک جو حروف پڑھے با تا تا نون یا، یہ حروف کیسے تھے بیٹا؟ الگ الگ تھے. کیسے حروف تھے؟ الگ الگ. لیکن اب قرآن کے اندر ملے ہوئے حروف آئیں گے. کیسے حروف آئیں گے بیٹا؟ اور جب حروف کسی نہ کسی حروف کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی شکلیں بدل جاتی ہے لیکن نام بدلتا نہیں ہے. جسے اس کا نام بھی عمران ہے، اس کا نام بھی عمران ہے، اور اس کا نام بھی عمران ہے. دیکھو بیٹا یہ بچے نے چشمہ پہنی ہے اور یہ بچہ تھوڑا موٹا ہے اور یہ بچہ تھوڑا پتلا ہے. تو اس طرح دیکھو لیکن تینوں کی شکل الگ الگ ہے لیکن نام ایک ہی ہے، عمران عمران عمران. تو اسی طرح مرکبات کے اندر بھی ہر ایک حروف کی شکل بدلتی ہے لیکن نام بدلتا نہیں ہے. اب دیکھو بیٹا یہاں پہ دیکھو یہ میں نے کیا لکھا بیٹا؟ بولو بیٹا کیا لکھا؟ با. تو بیٹا دیکھو میں نے بتایا نا کہ قرآن کے اندر جب ملے ہوئے حروف آئیں گے تو شکل بدل جائے گی. کیا ہو جائے گی بیٹا؟ شکل بدل جائے گی. چلو بیٹا میں نے اس کو کیا کر دیا؟ آدھا کر دیا. کیا کر دیا بیٹا؟ آدھا کر دیا. اور اس کا نقطہ کہاں تھا؟ پہلے بیچ میں تھا. اب کہاں جائے گا؟ سائڈ پہ. تو بیٹا دیکھو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ با. کیا کہیں گے بیٹا؟ اس کا نام کیا ہے؟ با. بولو زور سے با. کیا بولیں گے بیٹا؟ با. سمجھ میں آیا؟ تو شکل بدل گئی نا. پہلے آکھا تھا اب کیا ہو گیا؟ آدھا ہو گیا. لیکن اس کا نام بدلا؟ نام تو وہی ہے با. کیا بولیں گے بیٹا اس کو؟ با. کیا بولیں گے بیٹا؟ با. چلو بیٹا اب یہ کیا لکھا میں نے؟ تا. کیا لکھا؟ تا. تو دیکھو بیٹا تا بھی جب قرآن کے اندر آئے گا ملے ہوئے حروف آئیں گے تو اس کی کیا ہو جائے گی؟ شکل بدل جائے گی لیکن نام بدلے گا نہیں. دیکھو بیٹا پہلے نقطے کہاں تھے؟ بیچ میں تھے. آپ کہاں گئے؟ لیٹی کے اوپر آ گئے. تو اس کو بھی کیا بولیں گے؟ تا. کیا بولیں گے بیٹا؟ تا. کیا بولیں گے؟ تا. چلو عبد الرحمن کیا بولیں گے اس کو؟ تا. عبد الرحمن بیٹا تیرے سامنے بہت غلطی جاتی تھی نا بیٹا. چل پھر سے بول. کیا بولیں گے اس کو؟ تا. عبد الرحمن کا ہم نے نام لے لیا. ہم ایسے بھی پتا ہے کہ اس کو وہ پڑھتے آتا ہے لیکن صحت کے اعتبار سے اس کی کمی تھی تو ہم نے کیا کیا؟ ایسے بچوں کو پہلے استعمال کر لیا. چلو بیٹا یہ کیا لکھا ہے؟
سا. کیا لکھا ہے بیٹا؟ سا. تو دیکھو بیٹا جب ملے ہوئے حروف آتے ہیں تو سا کی شکل بدل جائے گی. دیکھو بیٹا پہلے اکھا تھا نا, اب کیسا ہو گیا؟ یہ آدھا ہو گیا. نقطے کہاں تھے؟ بیچ میں تھے. اب کہاں آ گئے؟ اوپر. تو اس کا نام کیا ہے؟ سا. میں نے بتایا تھا نا بیٹا کہ شکل بدلے گی, نام نہیں بدلے گا. عبد الرحمن کیا بولیں گے اس کو؟ سا. کیا بولیں گے بیٹا؟ سا. یہ کیا لکھا بیٹا میں نے؟ نون. بولو زور سے. بنیامین بولو. ہاں. عبد الرحمن آپ بولو. ہاں. ایسے کم تھوڑے بچوں کو نام لے کے, اور خاص کر کے ان بچوں کا نام لے کے پوچھے جو ادھر ادھر دیکھتے ہو, پیچھے دیکھتے ہو, سلیٹ نکال کے بیٹھے ہو, کام میں مشغول نہ ہو. ایسے بچوں کا نام لوگے نا تب جا کے ان کی توجہ بورڈ کے اوپر آئے گی. اگر آپ نے نام ہی نہیں لیا, ڈائریکٹ بتا دیا, تو وہ بچہ مرکبات کے اعتبار سے اللہ کے کلام سے جڑے گا نہیں. اس لیے ہر ایک بچے کا بورڈ کے اوپر دھیان ہونا ضروری ہے. اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ دیکھو ہم کوئی بھی سبق پڑھاتے ہیں تو پیچھے والے حروف کا سہارا لیتے ہیں. نون یہ ہمارا مفرد حروف ہو چکا ہے, اس کو لکھا ہے. اس وقت ہمیں دیکھنا ہے کہ عبداللہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. چل عبداللہ کیا لکھا بیٹا میں نے؟ نون. کیا لکھا بیٹا؟ نون. تو اس کی توجہ کہاں آ گئی؟ بورڈ کے اوپر. اب اس کو آدھا کر کے بتاؤ گے نا تو بچے کو جلدی سمجھ میں آ جائے گا. اگر توجہ نہ ہو, دھیان نہ ہوئے, اور تم 50 مرتبہ بھی سمجھا دو آدھا کر کے, تو بچہ سمجھے گا نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے تو بیٹا دیکھو اب نون کی, دیکھو بیٹا نون قرآن کے اندر جب ملا ہوا آتا ہے تو اس کی شکل بدل جائے گی. دیکھو بیٹا پہلے کیسا تھا؟ وہ اکھا تھا. اب کیسا ہو گیا بیٹا؟ یہ آدھا ہو گیا. اور نون کا نقطہ کہاں آتا ہے بیٹا؟ پیٹ میں آتا تھا نا, لیکن اب پیٹ میں نہیں آئے گا. اب کہاں آئے گا؟ اوپر, لکیر کے اوپر. دیکھو بیٹا یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھو یہ با کا نقطہ کہاں ہے؟ نیچے, اور نون کا نقطہ اوپر ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے عبد الرحمن, یہ یاد رکھنا بیٹا. کیا یاد رکھنا ہے؟ کہ نون کا نقطہ کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے, اور با کا نقطہ نیچے ہوتا ہے. چلو بیٹا یہ میں نے کیا لکھا؟ یا. عبداللہ بولو. عبداللہ بولو بیٹا. ہاں یا. کیا لکھا بیٹا؟ یا. تو جب یا قرآن کے اندر آئے گا, ملا ہوا آئے گا, تو اس کی شکل بدل جائے گی. کیا ہو جائے گی بیٹا؟ شکل بدل جائے گی. اور اس کے نقطے جو بیچ میں تھے وہ کہاں آ جائیں گے بیٹا؟ سائڈ پہ آ جائیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا بیٹا؟ یا. کیا بن جائے گا؟ یا. اب یہ ہو گیا. اب شکلوں کو بار بار مشق کروانی ہے. کیا کروانی ہے؟ ابھی تو آپ نے صرف شکل کو سمجھا دیا. اب یہاں پہ دیکھو, چلو بیٹا ایک نقطہ میں نے نیچے لگا دیا, تو اب یہ کیا بن گیا؟ بولو زور سے. بولو عبداللہ. اعجاز بول. عائشہ بول. اے فاطمہ بول بیٹا. بنیامین بول بیٹا. عبدالرؤف بول بیٹا. دے عبدالرؤف تیرا دھیان نہیں ہے بیٹا, تیرا دھیان نہیں ہے تو سبق یاد ہوگا نہیں. چلو زور سے بولو. کیا لکھا میں نے؟ با. اچھا بیٹا اب با کا نقطہ میں نے نکال دیا اور اس کا نقطہ اوپر لگا دیا, تو اب یہ کیا بن گیا؟ نون. بولو زور سے. بیٹا دیکھو ایک نقطہ نیچے ہوئے تو با, اور اوپر ہوئے تو نون. اچھا بیٹا ایک نقطے کے ساتھ اور ایک نقطہ ہم لگا دیتے ہیں تو کیا بن گیا؟ تا. ایک نقطہ اور اوپر لگا دیتے تو کیا بن گیا؟ سا. کیا بن گیا بیٹا؟ بولو زور سے. اے عبداللہ پھر سا بولتا ہے بیٹا. سا بول. سا. زبان باہر نکال. ہاں تو دیکھو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بعض مرتبہ استاد کیا کرتا ہے, بلواتا تو ہے لیکن بچے صحیح بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں وہ استاد کو پتا ہوتا نہیں ہے. تو بھائی استاد کا جس طرح استاد پڑھانے میں دھیان دیتا ہے نا, اس طرح سننے میں بھی دھیان ہونا چاہیے کہ بچہ حروف کو غلط بولتا ہے یا صحیح بولتا ہے. اس کی طرف آپ خاص دھیان دیں. تو سمجھ میں آ گیا بھائی یہ؟ تو یہ ہو گئی حروف کی پہلی شکل. یہ با تا تا نون یا کی پہلے مجموعے کی پہلی شکل ابھی ہوئی. اب یہ شکل سمجھانے کے بعد اب بچوں کی اصولیابی کریں گے. کیا کریں گے؟ اصولیابی. چلو عمران بیٹا کھڑے ہو جاؤ. عمران بولے گا اور کوئی نہیں بولے گا. چلو بیٹا بولو. کیا بولیں گے؟ اس کو پڑھیں گے. ہاں زور سے بولو بیٹا. اب ایک نقطہ لگا دے تو, یہ دو نقطے اوپر لگا دے تو
تا. ایک نقطہ نکال دے تو بیٹا نون. ایک نقطہ اور لگا دے تو, ایک نقطہ اس کے اوپر لگا دے تو سا. اب بیٹا ایک نقطہ نکال دے تو سا میں سے ایک نقطہ نکال دے تو کیا بنے گا بیٹا تا. اور ایک نقطہ اور نکال دے تو نون. اور نیچے اوپر سے سب نقطے نکال کر نیچے ایک نقطہ لگا دے تو با. برابر ہے. اس طرح سمجھ میں آ گیا. تو ہر بچے کی اس طرح آپ کو کیا کرنی ہے, وصول یابی کرنی ہے. پہلے شکل کو سمجھانا ہے, پھر شکل کی وصول یابی کرنی ہے. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ شکل سمجھانے کے بعد شکل کو ہم مشق کرانے کا کوئی طریقہ ہے نہیں. تو آپ کیا کریں گے, یہ جو 5 شکلیں لکھی ہے نا, اس کو آپ سلیٹ کے اندر بچوں کو کہے بے ترتیب لکھو, یا پھر بورڈ کے اوپر آپ بے ترتیب لکھ کے رکھ دیجئے. سمجھ میں آ گیا. اب باری باری بچہ آ کے اس کو کیا کرے گا, پڑھے گا اور پڑھائے گا. اب پڑھانے سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے نے یہاں پہ سمجھ لیا, اور سمجھنے کے بعد اس کی وصولیابی ہو چکی ہے. اب وہ پڑھائے گا تو اس کا نقصان ہونے والا نہیں ہے. تو باری باری بچہ آئے گا اور پڑھائے گا. جیسے کہ احمد آیا, احمد پڑھائے گا با تا سا نون یا با, اس طرح پڑھ کے چلا گیا. پھر دوسرا بچہ آئے گا, پھر پڑھے گا. تیسرا بچہ آئے گا, پھر پڑھے گا. یہ ایک ترتیب ہو گئی. اگر اس سے بھی آگے چل کے آپ کو اور مشق کروانی ہے تو آپ کے پاس تختی بنی ہونی چاہیے. یہ شکلوں کی جس طرح الگ الگ کر کے ایک تختی ہونی چاہیے, تاکہ ہر ایک حلقے کے اندر آپ تختی دے سکے. اور بچے کو کہو کہ ہر بچہ باری باری تختی کو پڑھے گا, تاکہ اس کی کیا ہو جاوے, مشق ہو جاوے. سمجھ میں آ گیا. تو سب سے پہلا کام ہمارا جو تھا مرکبات کے اندر, وہ سب سے پہلا کام کیا تھا, حروف کی مختلف شکل ہے. تو اس کے اندر سے 3 شکلیں بنتی ہے, لیکن ہم نے ابھی کیا سمجھائی, پہلی شکل سمجھائی. کتنی شکل سمجھائی, پہلی شکل. اب یہ پہلی شکل سمجھانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, اسی شکل کو مشق فی الالفاظ میں لے جانا ہے. کہاں لے جانا ہے بھائی, مشق فی الالفاظ میں. ہمارا مرکبات کے اندر دوسرا امور کیا ہے, مشق فی الالفاظ. تو آپ نے شکل سمجھا دی, اب شکل کی مشق فی الالفاظ کراؤ. چلو بیٹا, میں نے کیا لکھا, عبد الرحمن با. بیٹا یہ کیا لکھا, تو. کیا لکھا بیٹا, تو. اب پڑھو اس کو, با تو. دیکھو بیٹا, آپ نے الگ الگ پڑھا نا, اب ہم اس کو کیا کریں گے, ملا دیں گے. کیا کر دیں گے بیٹا, ملا دیں گے. اور جب ملا دیں گے تو اس کو کیا کرنا ہے, جلدی پڑھنا ہے. چلو پڑھو اس کو, با تو. پڑھو زور سے, اور زور سے پڑھو. اب ایک نقطہ لگا دیا تو, اوپر 2 نقطے لگا دے گے تو, ایک نقطہ اور لگا دے گے تو. دیکھو مرکبات کے اندر پہلے ہم نے شکل سمجھائی, شکل کی بھی مشق کروائی, وصولیابی کروائی, پھر اس کو ہم مشق فی الالفاظ میں لے گئے. اس وقت بھی ہم کس کی مشق کروا رہے ہیں, شکل کی مشق کروا رہے ہیں. تو بچے کو وہ شکل ازبر ہو جائے گی, کیا ہو جائے گی, اور بچہ بھولے گا نہیں. اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ مرکبات کے اندر آخری جو حروف ہوتا ہے وہ عین اور غین کو چھوڑ کر تمام حروف اپنی حالت پر رہتے ہیں. آخری حروف کی کوئی شکل بدلتی نہیں. آخری حروف مرکبات کے اندر جو ملا ہوا حروف ہوتا ہے, وہ آخر میں جو بھی حروف آئے گا وہ اپنی حالت پر آئے گا. یعنی کہ مفرد حروف جو ہوتا ہے نا, تو وہ نون, وہ اپنی حالت. دیکھو آپ آخر میں نون بھی لکھو تو نون بھی اپنی حالت پہ ہی آئے گا. دیکھو شکل بدلے گی نہیں. سمجھ میں آ گیا. چلیے, تو آخر والے حروف جو ہوتے ہیں مرکبات کے اندر وہ اپنی حالت پر آتے ہیں. چلیے اب پڑھو اس کو بیٹا, با. اس کو پڑھو نون. چلو بیٹا ملا دیا, اب اس کو ملا کے پڑھو, با نون. کیا پڑھیں گے بیٹا, با نون. تو پہلی مرتبہ میں بچہ با کو اور نون کو الگ الگ پڑھے گا. پھر بچوں کو کیا کہنا ہے, ہم نے اس کو ملا دیا. اور جب ملا دیں گے تو اس کو کیا پڑھیں گے, جلدی پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے بیٹا, جلدی. ملا کے پڑھو, با نون. اچھا بیٹا اب پڑھو, یا نون. اب پڑھو, تا نون. اب پڑھو, سا نون. اب پڑھو یا با. اب پڑھو یا تا. اس طرح سمجھ میں آ گیا. تو یہ ہو گئی مشق فی الالفاظ. اس کو ہم نے مشق فی الالفاظ کو سمجھایا. اب مشق فی الالفاظ کی وصولیابی کریں گے. دیکھو وہاں پہ ہم نے ملانا سکھایا تھا,
समझाने के अंदर हमने मिलाना सिखाया था, लेकिन उसूल याबी के अंदर मिला हुआ बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है वो उसको हम क्या करेंगे, उसूल करेंगे। चलो इमरान बेटा अब पढ़ो इसको, बालाम। अब पढ़ो बेटा यालाम। बेटा एक नुक्ता ऊपर लगा देवे तो नून ला। अब पढ़ो बेटा तालाम। अब पढ़ो बेटा सालाम। अब पढ़ो बेटा, 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 अब पढ़ो बेटा। तो समझ में आ गया? मशकुफिल अल्फाज को भी समझाना है और मशकुफिल अल्फाज को समझाने के बाद मशकुफिल अल्फाज की भी उसूलियाबी करनी है। और मशकुफिल अल्फाज के अंदर ये ख़ास बात याद रखें कि शक्ल के अंदर पहले नुक्तों की खूब तब्दीली करें ताकि जो असल मकसद था वो बच्चे को समझ में आ जावे। शक्ल बच्चों को समझाई थी ना, तो शक्ल बच्चों को याद रखने के लिए हमने मशकुफिल अल्फाज में ले गए। तो पहले सबसे पहले तब्दीली किसकी करेंगे? शक्ल की करेंगे। बा को ता बनाओ, ता बनाओ, नून बनाओ, या बनाओ, जो 5 शक्ल बननी है नहीं उसी को, बराबर है। और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, कायदे के अंदर 2 हरफी अल्फाज की मश्क दी गई है, वो बच्चे को हम कायदा दे देंगे और बच्चे को कहेंगे बारी बारी अपने साथियों को सुनाओ। पढ़ाने का माहौल नहीं बनाना है, बल्कि पहला मर्तबा में क्या करना है, आपको सुनाने का कहेंगे। जिस तरह के मिसाली बच्चों की यहाँ पे उसूलियाबी हो गई। अब एक बात ये है कि बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि हमारी क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, तो एक मजमुआ हम हफ्ते तक पढ़ाते हैं। कितने दिन तक पढ़ाते हैं? हफ्ते तक। तो पहले दिन जब हम आएंगे और सबक समझाएंगे उस वक्त आपको क्या करना है, आपकी क्लास के जो मिसाली बच्चे हैं यानी कि होशियार बच्चे हैं, सिर्फ उनकी ही उसूलियाबी करेंगे। समझना है? मान लो कि 20 बच्चों के 30 बच्चों के अंदर से 5 बच्चे मिसाली थे, उनके हमने उसूलियाबी कर ली। तो वो जो 5 बच्चे होंगे ना वो हल्के के अमीर होते हैं। क्या होते हैं? हल्के के अमीर। तो उसकी उसूलियाबी हो गई ना, अब उसके ऊपर हमें क्या है, भरोसा है। अब वो बच्चे को आप हल्कों में बिठाओगे ना तो वो बच्चा हर एक का सुनेगा। समझ में आ गया? अगर होशियार बच्चों की आपने उसूलियाबी नहीं की तो फिर हल्के में क्या होगा, पढ़ाने का माहौल शुरू हो जाएगा। तो बल्कि ये क्या है, क्या करना है आपको, होशियार बच्चे की पहले उसूलियाबी कर लेनी है। और जिन बच्चों की आपने उसूलियाबी की है उसी बच्चे को हल्के का अमीर बनाएंगे ताकि वो बच्चा वहाँ पे जाके अच्छी तरीके से काम करे। ऐसा ना होवे कि हमने पहले कमज़ोर बच्चों की उसूलियाबी कर ली और मिसाली बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो फिर वो क्या होगा, हल्के में जाने के बाद क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो पहले मिसाली बच्चों की उसूलियाबी करके उसको हल्का सौंप देना है। समझ में आ गया भाई? तो फिर कायदे के अंदर भी 2-2 हरफी की मिसालें दी गई है, तो उसको क्या करना है, आपको मश्क करवानी है। बच्चों को दे दो कायदा, या फिर 2-2 हुरूफ की आप तख्तियाँ बना लो। हमको पता ही होता है कि मुझे मुरक्कबात का बयान पढ़ाना है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इन शक्लों की हम क्या करें, मश्किल अल्फाज 2-2 हुरूफ की बना लेवे और बच्चों को हर एक बच्चे के हल्के में दे देवे। तो ये हुआ पहली शक्ल का काम मुकम्मल। समझ में आया? तो हर मजमुए को पहले पढ़ा। देखो ये पहला मजमुआ अभी मुकम्मल हुआ नहीं है, सिर्फ एक शक्ल मुकम्मल हुई। क्या हुई? तो पहली शक्ल को समझाया, शक्ल को समझाने के बाद मशकुफिल अल्फाज में ले गए। अब हुरूफ की 2 शक्लें बनती है ना, 3 शक्ल बनती है। तो अभी पहली शक्ल का काम मुकम्मल हुआ। अब दूसरी शक्ल समझते हैं। तो बच्चे को कहेंगे चलो बेटा ये मैंने क्या लिखा, बा। क्या लिखा बेटा? बा। तो देखो बेटा शुरू के अंदर बा तो इस तरह आता है, लेकिन जब बीच में बा आएगा तो उसकी भी शक्ल बदल जाएगी। देखो बेटा एक रास्ता था तो यहाँ से कितने रास्ते हो गए, 2 रास्ते हो गए। तो मैंने कहा था ना बेटा कि हुरूफ की शक्ल बदल जाएगी, तो बेटा इसकी शक्ल बदल गई, लेकिन नाम क्या रहेगा, बा। क्या नाम रहेगा बेटा? बा। तो इसी तरह बेटा देखो ये क्या लिखा मैंने, ता। तो बेटा देखो ता बीच में जब आएगा तो एक रास्ता यहाँ से बढ़ जाएगा, लेकिन उसका नाम क्या रहेगा, ता। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ता। अब ये क्या लिखा बेटा मैंने, सा। तो बेटा देखो अब इसका जो, इसको भी जब बीच में आएगा, ये भी बीच में आएगा तो उसका एक रास्ता बढ़ जाएगा, दोनों तरफ से पूंछ बन जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, सा। क्या बोलेंगे बेटा, सा।
یہ کیا لکھا میں نے؟ نون. تو بیٹا بیچ میں جب نون آئے گا تو اس کی شکل بدل جائے گی. دیکھو دونوں طرف سے رستے ہو گئے. پہلے تھا تو کیسا ایک ہی طرف تھا, لیکن آپ دونوں بیچ میں آئے گا تو دونوں طرف ہو جائیں گے, تو اس کا نام بدلے گا نہیں. کیا بولیں گے اس کو؟ نون. کیا بولیں گے بیٹا؟ نون. اس کو کیا بولیں گے؟ یا. اب یہ بیچ میں آئے تو بیٹا اس کی بھی شکل بدل جائے گی. اب اس کو کیا بولیں گے؟ یا. تو یہ ہو گئی درمیانی شکل. بس اتنا ہی سمجھانا ہے درمیانی شکل میں. اور درمیانی شکل کو سمجھایا کیسے ہم نے؟ پہلے ابتدائی شکل کا سہارا لیا, یعنی کہ جو پہلی شکل ہم نے سمجھائی تھی نا اسی شکل کو لکھ دو, اور بچے کو کہو کہ جب بیچ میں آتا ہے تو ایک شوشا یا پھر ایک پونچھ آگے نکلتی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بائی کہیں گے. سمجھ میں آیا؟ لیکن شکل بدل گئی. سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کی اصولیابی کر لو. کیا بولیں گے بیٹا؟ با. کیا بولیں گے بیٹا؟ یا. دو نقطے اوپر لگ جاوے تو تا, ایک نقطہ لگ جاوے تو سا, تھا میں سے دو نقطے نکال دے تو نون, ایک نقطہ نیچے لگا دے تو با. ہو گئی یہ شکل کی اصولیات. اب حلقوں کے اندر آپ کو مشق دینا ہے تو جس طرح ابتدائی شکل کو الگ الگ کر کے ہم نے لکھا تھا اس طرح بیچ والی شکل کو بھی الگ الگ کر کے لکھ دیں گے اور بچوں کے پاس سے پڑھوائیں گے. اب یہ ہو گیا. اب بیچ والی شکل کو سمجھانے کے بعد, اصولیابی کے بعد اور مشق میں لگانے کے بعد اب اس کو مشق فی الالفاظ میں لے جائیں گے. کہاں لے جائیں گے؟ مشق فی الالفاظ. اب مشق فی الالفاظ کے اندر ایک چیز آپ دیکھو, یہاں پہ دیکھو ہم نے ابتدائی شکل تو سمجھا دی, اس کی مشق فی الالفاظ ہو گئی, پھر بھی ابتدائی شکل کو ہم پھر سے لے آئے. تو اب ابتدائی شکل کے اندر جو بچہ کمزور ہوگا نا وہ بھی اب رہے گا نہیں. کتنا سہارا لیا ہم نے ابتدائی شکل کا؟ پہلے ابتدائی شکل کو سمجھایا, اصولیابی کی, مشق کروائی, پھر مشق فی الالفاظ میں لے گئے, تب بھی مشق ابتدائی شکل کو ہم نے رگڑا, خوب تبدیلی کی, ابھی بھی ابتدائی شکل کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اگر آپ کو لگے کہ عبدالرؤف نام کا بچہ ابھی بھی ابتدائی شکل کے اندر کمزور ہے تو ہم کیا کریں گے؟ عبدالرؤف کھڑا ہو جائے بیٹا. کیا لکھا میں نے؟ با. چل بیٹا نقطہ اوپر لگا دے تو نون, ایک نقطہ بڑھا دے تو یا. اس طرح تھوڑی دیر نقطوں کی تبدیلی کر کے عبدالرؤف کو پوچھ لے تاکہ اس کا جو کمزوری تھی وہ کمزوری کیا ہو جاوے؟ دور ہو جاوے. سمجھ میں آ گیا؟ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حروف کے اندر آخری شکل جو رہتی ہے وہ اپنی حالت پر رہتی ہے, اس کو الگ سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کیا کریں, دو شکل سمجھاوے نا پھر اس کو مشق فی الالفاظ میں لے جاوے. تو مشق فی الالفاظ کا قاعدہ کیا ہے کہ آخر میں کوئی نہ کوئی حروف تو ملانا پڑے گا آپ کو. تو آخر کے اندر کیا کرنا ہے, جو مجموعہ چل رہا ہے اسی حروف کو لے لو تاکہ اس کی وہ شکل بھی سمجھ میں بچوں کو آ جاوے. چلو بیٹا یہ پڑھو, با. پڑھو زور سے. با. یہ کیا لکھا؟ با. یہ کیا لکھا بیٹا؟ با. تو دیکھو بیٹا آپ نے جو ابھی پڑھا وہ کیا پڑھا؟ الگ الگ پڑھا. کیا پڑھا؟ الگ الگ. لیکن قرآن کے اندر کیا آئے گا بیٹا؟ ملے ہوئے حروف. کیسے حروف آئیں گے؟ ملے ہوئے. اور جب ملے ہوئے حروف آئیں گے تو اس کو جلدی پڑھنا ہے. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ کے بتاؤ سب. با با با. پڑھو زور سے. ہاں اب پڑھو بیٹا. با یا با. اب پڑھو بیٹا. 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 اب پڑھو. اب پڑھو بیٹا. تو سمجھ میں آیا؟ بیچ والی شکل کے اندر بھی تینوں نقطوں کی تبدیلی کی, پھر پہلے والی شکل کے اندر بھی ہم نقطوں کی تبدیلی خوب کریں گے, اور آخر کے اندر بھی با کو تا بنا دے, تھا بنا دے. تو اس طرح خوب نقطوں کی تبدیلی کر کے مشق فی الالفاظ کرائیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اب مشق فی الالفاظ ہو گئے تو اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس کی اصولیابی کرنی ہے. آپ جو بھی چیز سمجھاؤ ایک چیز یاد رکھو کہ جو چیز ہم سمجھا رہے ہیں, مثال کے طور پر ہم نے ابھی مشق فی الالفاظ سمجھایا تو اب مشق فی الالفاظ کی کیا کریں گے؟ اصولیابی کریں گے. اور اصولیابی ہمیشہ ہوتی ہے انفرادی, الگ الگ. چلو بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ. عمران چلو بیٹا پڑھو. عمران بھائی خالی عمران ہی پڑھے گا. پڑھو بیٹا. ہاں اب پڑھو بیٹا. اب پڑھو بیٹا. اب پڑھو بیٹا.
अब पढ़ो बेटा, अब पढ़ो बेटा, अब पढ़ो बेटा, अब पढ़ो बेटा, अब पढ़ो बेटा। समझ में आ गया? तो पहले ये जो जितने भी हुरूफ, नुक्तों से जितने भी हुरूफ बनते हो ना, वो पहले खूब तब्दीली बच्चों से करवा ले। फिर आखिर के अंदर लाम बोला तो लाम को भी मिटा कर आप दूसरा हुरूफ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब पढ़ो बेटा, सा ता बा, पढ़ो जोर से। अच्छा, अब ये नुक्ता ऊपर लगा दूं तो बेटा, हाँ अब पढ़ो बेटा, अब पढ़ो। तो समझ में आ गया? तो इस तरह खूब नुक्तों की तब्दीली कर करके बच्चों को मशकुफिल अल्फाज करवाएं। देखो तीनों शक्लें यहाँ पे जमा हो गई। तो समझ में आ गया? अब उसके बाद कायदे के अंदर 3 हरफी मिसालों की क्या दी गई है, मशकुफिल अल्फाज दी गई है। तो बच्चों को आप क्या करवाएंगे, वो मश्क करवाने दे देवे। तो जिस तरह पहला मजमुआ हमने समझाया, इसी तरह 8 मजमुए को आपको क्या करना है, इसी तरह पर समझाना है। कोई वो नहीं है। सबसे पहले कोई भी मजमुआ समझाओ तो उसका टाइटल मार दो। क्या मार देंगे? टाइटल। वो टाइटल बच्चों के पास से पढ़वा लो और वही टाइटल जो मजमुए लिखा हुआ है उसी की इब्तिदाई शक्ल बच्चों को समझा दो। और इब्तिदाई शक्ल समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, असल शक्ल का सहारा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? असल शक्ल का। अगर जीम हाकों का मजमुआ हो तो आप क्या करोगे, ये क्या है बेटा, जीम। तो पहले आपने क्या लिखा, असल शक्ल लिखी ना। फिर बच्चों को कहेंगे कि कुरान के अंदर जब मिले हुए हुरूफ आते हैं तो शक्ल बदल जाती है, नाम बदलेगा नहीं। बच्चे को कहेंगे देखो बेटा ये क्या हो गया, आधा हो गया। अब उसका नुक्ता पहले कहाँ था बेटा, बीच में था, लेकिन अब कहाँ आ गया, साइड पे आ गया। तो इसको क्या कहेंगे, जीम। तो इब्तिदाई शक्ल को समझाने के लिए असल शक्ल का सहारा लेना पड़ेगा। फिर हा हो तो हा को भी इसी तरह पहले अक्खा बनाओ, फिर उसको आधा करके बच्चों को बताओ। खो हो तो खो को भी बताओ। समझ में आया? तो ये पहली शक्ल समझा दो। समझाने के बाद उसकी उसूलिया भी, उसकी मश्क, फिर उसको मशकुफिल अल्फाज में ले जाओ। अगर मशकुफिल अल्फाज में ले जाना है, मान लो कि ये जीम है, उसके बाद कोई भी हुरूफ लगा दो आप, अलीफ से लेकर यहाँ तक के कोई भी हुरूफ लगा दो, सिर्फ आइन और गैन को छोड़ के, क्योंकि आइन और गैन की शक्ल बदल जाती है, बाकी किसी की शक्ल बदलती नहीं है। आप लाम लिखो, लिखा लाम आपने, अब बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ो जीम लाम। देखो बेटा आपने अलग अलग पढ़ा, लेकिन कुरान के अंदर मिले हुए हुरूफ आते हैं, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, मिला देते हैं। चलो आप पढ़ो जीम लाम। अब नुक्ता निकाल देवे तो हा लाम, नुक्ता ऊपर लगा देवे तो खो लाम। यही तरतीब रहेगी। अच्छा, तो ये हो गया हमारा मुरक्कबात का मजमुए मुकम्मल। मुरक्कबात के मजमुए मुकम्मल होने के बाद मैंने आपको बताया था कि हर बच्चों के पास से हमें क्या करना है, मशकुफिल अस्मा करवाना है। ये कब करवाना है मशकुफिल अस्मा भाई, तमाम मजमुए मुकम्मल होने के बाद। तो अब तमाम मजमुए हमारे 8 मजमुए मुकम्मल हो गए, तो अब क्या करेंगे आप, मशकुफिल अस्मा कराओ। मशकुफिल अस्मा का मतलब ये है कि हर बच्चे को बोर्ड पर खड़ा करो और क्या करेंगे, जैसे कि चलो बेटा आपका नाम क्या है, सईद, तो देखो बेटा आपके हुरूफ लिखे हुए, पढ़ो, आप पढ़ो बेटा। सीन ऐन या दा। हाँ बेटा आपके अब्बू का नाम है महबूब, तो पढ़ो बेटा मीम हा बा वाव, मीम हा बा वाव बा। समझ में आ गया? तो इस तरह 5 या 10 हुरूफ बोर्ड पर लिखकर बच्चों के नाम, उनके वालिद का नाम, उनके चचा का नाम, उनका भाई का नाम लिखकर बच्चों से ये वो हुरूफ पढ़ाओ, तो उसको कहते हैं मशकुफिल अस्मा। क्या कहते हैं? हाँ। और इसके बाद हम क्या करवाएंगे, मशकुफिल कुरान। तो मशकुफिल कुरान का तरीका क्या रहेगा, क्या आप बग़ैर एराब व अलामात के कोई भी सूरत के हुरूफ लिखो। देखो यहाँ पे लिखे हुए, है ना, देखो ये कुल हुवल्लाहु अहद की जो सूरत लिखी है उसके अंदर क्या है, बग़ैर एराब व अलामात के हुरूफ लिखे हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, पहले हुरूफ पढ़वाएंगे बच्चों के पास से खड़ा करके। मिसाल के तौर पर चलो बेटा आप बोर्ड पर ध्यान दो साहब, अहमद अब्दुल्ला खड़ा हो जा बेटा, चल बेटा हुरूफ पढ़। तो अलीफ आइन वाव दाल बा अलीफ लाम लाम हा, इस तरह। समझ में आ गया? फिर दूसरे बच्चे को दूसरी लाइन पढ़ावे, तीसरे बच्चे को तीसरी लाइन पढ़ावे, या फिर ऐसा भी कर सकते उल्टे हुरूफ पढ़ावे, बीच बीच में से पढ़ावे। समझ में? लेकिन ऐसा ना करे कि फिर यहाँ पे हुरूफ की नुक्तों की तब्दीली यहाँ पे करनी नहीं है। मशकुफिल कुरान का मतलब समझ में आ गया भाई? अली सूरे
अलम तरा से लेकर सूरह नास तक की जितने भी सूरतें हैं उसको बग़ैर एराब व अलामात के बोर्ड पर लिखे और बच्चों के पास से वो हुरूफ पढ़ावे। समझ में आ गया? और हमारे कायदे के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हुरूफ लिखे हुए हैं, छपे हुए हैं, वो भी बच्चों को आप देख के मश्क करवा सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा मश्क करवानी है तो फिर पारे हम जो आता है तो उसके अंदर बच्चों को कहेंगे कि आपको ऊपर जो ज़बर ज़ेर पेश लगा है उसको पढ़ना नहीं है, बल्कि क्या पढ़ना है, हुरूफ को पढ़ना है। इस तरह भी आप मश्क करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुरक्कबात का बयान मुकम्मल हुआ। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा